جج نے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تازہ ترین لیں گے. پھر اس کے بعد جو وہ جج صاحب کی اہلیہ مبینہ طور پر انہوں نے تشدد کیا ایک بچی پر, اس کے حوالے سے جانیں گے کہ کیا رپورٹ ہے. پولیس نے دو نمبری دکھائی ہے, بظاہر تو جرائم کچھ اور ہیں اور جو دفعات لگائی ہیں وہ کچھ اور لگائی ہیں. منیر باجوہ صاحب ہیں وہاں پر, یہ میرے ہاتھ میں ڈیسیژن ہے جج صاحب کا. جج سینٹر بخت صاحب جو ہیں, چودھری پرویز الہی کو آج عدالت کے احکامات کے باوجود انہیں پیش نہیں کیا گیا, تو یہ ویسا ہی انہوں نے فیصلہ لکھا ہے جیسا فرخ فرید بلوچ نے فیصلہ لکھا تھا. تو آوازیں اس سسٹم کو جو لوگ روند رہے ہیں اور مذاق بنا کے رکھ دیا ہے, تو آوازیں آ رہی ہیں. اور جج نے جرمانے بھی کیے ہیں اور 5 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کیا ہے. ہو سکتا ہے کیس ان سے لے لیا جائے, 5 کو کوئی اور جج اس کی سماعت کرے, لیکن بخت نصر شاید ان کا نام ہے. منیر باجوہ صاحب سے پوچھ لیں گے. انہوں نے جو فیصلہ لکھا میرے ہاتھ میں, جو میں پڑھوں گا آگے جا کے, اس نے اس سسٹم میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جس طرح بے نقاب کیا ہے, اور جو ظلم و ستم اس وقت پاکستان کی جیلوں میں ان لوگوں پر ہو رہا ہے جن کو ان کی سیاسی ایفیلیشن کی وجہ سے اس حکومت نے پکڑ کے اندر کیا, وہ اس فیصلے میں ان کی بے بسی اور جو جج صاحبان کی بے بسی ہے یہ اس کا ریفلیکٹیو ہے. بڑا زبردست یہ فیصلہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک 2 ممبر بینچ نے کے چیئرمین کا جو مقدمہ تھا اس کے حوالے سے توشہ خانہ کیس جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ, اس کا بھی ذکر کریں گے. انہوں نے ہائی کورٹ کو واپس بھیج دیا, لیکن بڑی اہم آبزرویشن تھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی کہ جو پہلا فیصلہ کرنا تھا جس پوائنٹ کا کہ سماعت مینٹینیبلٹی ہے یا نہیں, جورسڈکشن ہے یا نہیں اس مقدمے کی, دلاور عباس صاحب کے پاس جو ایڈیشنل سیشن جج ہے, تو باقی تمام چیزوں کے فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. نومبر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ معاملہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا, باقی تمام چیزوں کا فیصلہ ہو رہا ہے. خواجہ حارث صاحب نے یہ بتایا, تو ذوالقرنین بھی وہاں پر موجود تھے, تو ان سے اس پر بات کریں گے. لیکن ابتدا جو میں کر رہا ہوں, میں اس بات سے کر رہا ہوں ہمارے شو کی, کہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے 90 دنوں میں کیئر ٹیکر حکومت کے بننے کے بعد. اگر یہ ہونے ہوتے تو آج اتحادی یہ جو ترمیم ہے کہ جن نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ ہونا چاہیے اور وہ ہر طرح کے معاہدے وہ اس کو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, یہ جو آج بل جو 230 ایکٹ جو 230 میں جو ترمیم ہوئی ہے جس کے بعد ان کو اختیارات دے دیا گیا ہے, یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آج یہ میرا پروگرام آپ ریکارڈ کر لیں, الیکشن 90 دنوں کے اندر کرانے کا اس حکومت کا کوئی پلان نہیں ہے, اس الیکشن کمیشن کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ میری ایک بڑی ناقص ایک رائے ہے جو میں آپ کے سامنے پیش, اللہ کرے کہ میری یہ رائے غلط ہو, میرا یہ پرسیپشن غلط ہو, لیکن جس انداز میں اس پر بارگیننگ ہوئی ہے اور جس انداز میں یہ کہا گیا کہ نگران وزیر اعظم کے اختیارات دیا جائے, یہ الیکشن جو ہیں 90 دنوں میں نہیں ہونے والے. یہ میں آج آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. ذوالقرنین, آپ موجود تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آج جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جو 2 ممبر بینچ تھا, انہوں نے یہ سارے جو ٹرائل کورٹ کی جو سماعت ہے اس کو روکنے سے بالکل انکار کیا کہ سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی, لیکن بھیجا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ. اور وہاں پہ خواجہ عامر فاروق صاحب کے حوالے سے جو آبزرویشن ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کی کہ جو جورسڈکشن ہے اس کو تو پہلے طے کرنا چاہیے تھا, اور یہ ہدایت کی ہے کہ ASAP ان تمام سارے مقدمات کا, درخواستوں کا جو وہاں پر پینڈنگ ہے مئی سے, جو خواجہ حارث صاحب نے بتایا, اس کا فیصلہ کیا جائے. ابھی میں نیشنل میڈیا تو یہ بتا رہا ہے کہ نو ریلیف فرام سپریم کورٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو انسٹرکشنز دی گئی اور کل وہاں پر یہ سارے معاملات آئیں گے, کہ جو وکیل تھے چیئرمین صاحب کے ان کے PTI کے, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر توپ کے لائسنس کے لیے اپلائی کریں گے تو پستول ملے گا, تو جو وہ چاہتے تھے وہ آبزرویشن بھی آ گئی, اور اب خواجہ عامر فاروق صاحب کل ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. دیکھیں, چیز یہ ہے کہ جو بیسٹ پاسبل ریلیف تھا وہ یحییٰ آفریدی صاحب نے دیا, کیونکہ ہائی کورٹ میں اپیلیں ابھی پینڈنگ تھیں چیئرمین PTI کی توشہ خانہ کیس میں, ان پر ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا. صرف نوٹسز جاری ہوئے تھے, نہ اسٹے آرڈر تھا, نوٹسز جاری ہوئے تھے, نہ اسٹے آرڈر تھا, نہ کچھ تھا.
اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ میٹر بھی وہاں سے ڈسپوز آف نہیں ہوا. ہم ڈائریکٹلی انٹرفیئر میں ہائی کورٹ کے کام میں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اور ٹرائل کورٹ بھی ہمارے ماتحت ابھی تک نہیں ہے, ہائی کورٹ کے ماتحت ہے, اس لیے کہ ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے, اس لیے ہم اسٹے آرڈر دے نہیں سکتے. وہ اکارڈنگ ٹو لا بنتا نہیں تھا, لیکن وہ بات وہ توپ کے لائسنس والی ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں, جو وکیل صاحب خواجہ حارث ایک بڑے سینئر اور سیزنڈ لائر ہیں, تو ان کے ذہن میں تو یہ چیزیں تھیں ساری. آبویسلی انہیں سماج سے پہلے جو ان سے بات ہوئی تھی کہ یہ اس طریقے سے کیسے پاسبل ہوگا, انہوں نے کہا کہ یار پاسبل تو مجھے بھی پتا ہے کہ نہیں ہوگا, لیکن مانگنے میں کیا حرج ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز مل جائے. اور وہی بات ہوئی, اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کورٹ کو انہوں نے 4 اپنی درخواستیں لکھوائیں. انہوں نے کہا جی ایک تو میرا اعتراض ریمانڈ آرڈر کے اوپر, انہوں نے کہا نہیں ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہائی کورٹ نے نیچے ریمانڈ کیا. میرا اعتراض اس بات پہ کہ جب ریمانڈ کیا تو اسی جج کو کر دیا, تو ہماری جو درخواست تھی کہ اس جج کے پاس نہ ٹرانسفر کی جائے, کیسز کو نہ سنا جائے, وہ اس پہ فیصلہ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا ہم نے اعتراض چیف جسٹس جو ہائی کورٹ ہے ان کے اوپر ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ وہ کیسز نہ سنیں, اس درخواست کا بھی فیصلہ نہیں کیا گیا. ایک انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مینٹینیبلٹی کا آرڈر چیلنج کیا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی سماج نوٹس ہوئے ہیں, فکسیشن نہیں ہوئی. انہوں نے 4 مختلف درخواستوں کے نمبر لکھوائے جو کورٹ آرڈر کے اندر ریپروڈیوس ہوئے ہیں کہ جی یہ درخواستیں جن کے اوپر ایز ارلی ایز پاسبل فیصلہ کریں. اور پوچھا گیا یا افریدی صاحب کی جانب سے کہ نیکسٹ ہیئرنگ کب ہے, تو بتایا گیا 27 کو کیسز فکس ہیں. انہوں نے کہا بس پھر ہائی کورٹ کو ہم کہتے ہیں کہ ایز ارلی ایز پاسبل ان کو ڈیسائیڈ کریں. پھر انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی جو آپ اسٹے روکنے کی بات کریں, کیونکہ ہم 342 کا بیان ملزم کا بیان ہے, اس کے بعد صرف آرگومنٹس ہونے اور فیصلہ ہو جانا ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ مناسب ہوگا کہ آپ اس عدالت کو ہی یہ درخواست دیں کہ ہائی کورٹ کو کہ وہ معاملے کو اسٹے کرے, کہ ڈائریکٹلی وہ انٹرفیئر کر سکتی ہے, ہم لوگ نہیں کر سکتے. جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے بیسٹ پاسبل ہیئرنگ تھی وہ آج ہوئی ہے, جس کے اوپر نہ الیکشن کمیشن کے وکلاء نے اعتراض کیا, ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا, نہ ہی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے اعتراض کی, کیونکہ جو قانون میں ہو سکتا تھا وہ بیسٹ پاسبل انہوں نے کیا. اس پہ اسی وجہ سے کسی فریق کا کوئی اعتراض نہیں ہے. البتہ سوشل میڈیا پہ کچھ دانشور, میں کہوں گا دانشور تو نہیں, دانشور یا افریدی صاحب کو کافی اور مسرت علی صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, جو کچھ عرصہ پہلے تک ان کے گن گاتے تھے. ان کے لیے یہ کہیں گے کراس کریں یا برداشت کریں, قانون کے مطابق فیصلہ وہ بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتا, تو کیا کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اچھا, اب وہاں پر کچھ عدالت کے باہر شور شرابہ بھی تھا, پولیس لوگوں کو روک رہی تھی, دروازہ بند کر کے صحافیوں کو بھی روکا جا رہا تھا. یہ سپریم کورٹ میں بھی, اور پھر یحییٰ افریدی صاحب کو یہ کہنا پڑا پی ٹی آئی چیئرمین کو کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ امن امان جو ہے وہ قائم کروائیں, شور ختم کریں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے, تو اس کو بھی ختم کرانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی نہیں. وہ ہوا یہ تھا کہ خان صاحب کیونکہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت بہت زیادہ شور باہر ہو رہا تھا. کورٹ نے جب 9:30 ٹیک اپ کیا اور کہا کہ جی کیونکہ دوسری سائڈ کا نوٹس نہیں ہے, تو وہ آج کنکلوڈ کرنے کے موڈ میں تھے. انہیں پتا تھا کہ جب بھی چیئرمین پی ٹی آئی آتے ہیں تو عدالت میں وہ ذرا ہلڑ بلڑ مچتی ہے. ظاہر اتنے وکلا ساتھ ہوتے ہیں, سارے میڈیا کا فوکس ہوتا ہے, آل دو کہ ہم اس انداز میں خبر کو نہیں چلا سکتے.